عبد القدیر اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا۔ عبد القدیر کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد العلی۔ ایک دفعہ تینوں بچوں نے پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا اور والد ان کو مختلف طرح سے تربیت کرتا تھا۔ والد نے کہا کہ جاتے ہوئے تینوں مجھ سے کچھ کھانے کے لیے لے جانا، اور جب بچے رخصت ہونے لگے تو والد نے تینوں کو ایک ایک سیب دیا، لیکن ساتھ شرط رکھ دی کہ بیٹا یہ کسی کے سامنے مت کھانا۔ بچے سیر پہ چلے گئے، واپس پلٹ کے آئے تو والد نے پوچھا کہ میرا دیا ہوا پھر سیب کھایا؟ تو عبداللہ نے کہا کہ جی ابا جان، میں نے سیب کھایا، اور آپ نے کہا تھا کہ کوئی جب دیکھ نہ رہا ہو تب کھانا ہے، تو میں جھاڑیوں کی اوٹ میں جب بالکل اکیلا تھا تو میں نے اس وقت وہ سیب کھایا۔ عبد الرحمن سے پوچھا تو عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جان، میں نے تو اور بھی سیکیور طریقے سے سیب کھایا، کیونکہ میں ایک بند کمرے میں گیا، اندر سے چٹخری لگائی اور ارد گرد اچھی طرح جائزہ لیا، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، تو میں نے اس وقت سیب کھایا۔ اب کے باری عبد العلی کی تھی۔ عبد القدیر نے اپنے بیٹے عبد العلی سے پوچھا، بیٹا تم نے کہاں سیب کھایا؟ عبد العلی کہنے لگا، ابا جان میں نے تو بہت جگہ تلاش کی، مجھے تو ہر جگہ ہی ایسا لگا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایسی کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں میں چھپ کے، سب سے چھپ کے، سب کی نگاہوں سے چھپ کے کھا سکتا، سو میں اپنا سیب واپس لے آیا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا کہ عبد القدیر نے کہا کہ میرے بیٹے، تم نے میرے اس میسج کو سمجھ لیا کہ میں ایک میسج تمہیں یہ دینا چاہتا تھا کہ زندگی میں کہیں بھی جانا تو یہ یاد رکھنا کہ کوئی نگاہ، اس پروردگار کی نگاہ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ وہ مولا، وہ ذات والا صفات ہم پر ہمہ وقت نظر رکھتی ہے، تو پھر ہمارے افعال بھی بہتر ہونے لگتے ہیں، پھر ہماری پریکٹسز اچھی ہونے لگتی ہیں۔ مجھ سے اور میری وائف سے اللہ نے 2 بیٹوں کو اس دنیا میں وجود دیا۔ اکثر ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ان بچوں کی تربیت میں ایسا کیا کیا کہ یہ دونوں اتنی چھوٹی ایج میں ماشاءاللہ نیشنل لیول پہ پہچان رکھتے ہیں، اور گفتگو کے فن میں، سمجھانے اور نفسیات کے شعبہ میں ان کا اتنا زبردست کام ہے کہ ان کی ریکگنیشن ہے، بڑے بڑے پروگرامز میں بڑے بڑے دانشوروں کے ساتھ انہیں اسٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ تو اکثر والدین یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے، شیئر کیجئے، ایسا آپ نے کیا کیا؟ میں ان سے چند ایک جو نکات ڈسکس کرتا ہوں آج اس زبردست پروگرام میں۔ آپ والدین موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، میں وہ چند ایک نکتے آپ سے شیئر کروں گا۔ ہم عام طور پہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں ہری اپ، جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم بچوں کو کہتے ہیں ہری اپ۔ میں اور میری وائف اپنے بچوں کو ہری اپ نہیں کہا کرتے تھے۔ ہم جب بھی کہیں جانے لگتے تھے ہم انہیں یہ کہتے تھے کہ بیٹا ہم نے 10 منٹ میں نکلنا ہے۔ اچھا، اس سے ان کو اپنی تیاری کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا تھا، سو یہ اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تیار ہوتے تھے۔ بات تو ایک ہی تھی لیکن اس میں اہمیت کم نہیں ہوتی تھی۔ ہم ان کو کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹا تمہیں چوٹ لگ جائے گی، کیونکہ نفسیات کے شعبہ میں کام کرنے سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ چوٹ لگ جانے کے میسج سے اعتماد پر ضرب پڑتی ہے، اور بچوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ دنیا کوئی ڈینجرس جگہ ہے۔ سو ہم بچوں کو یہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ اگر ہم بچوں کو احتیاط کرنے کا میسج دیں تو میسج تو وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن ان کے اندر دنیا خطروں کی جگہ نہیں بنتی۔ میں ان سے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ جب یہ اپنے کوئی خواب بتاتے تھے، جب اپنے کوئی خواب ڈسکس کرتے تھے، تو کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یا یہ باتیں خیالی باتیں ہیں، یا خیالی پلاؤ ہیں، یا بے وقوف مت بنو۔
کبھی بھی ایسی کوئی بات ان سے اس لیے نہیں کرتا تھا کیونکہ اس سے مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ بچوں کے خواب ڈیمیج ہوتے ہیں. لہذا جب بھی آپ کے بچے آپ کو کوئی خواب بتائیں، کوئی ارادہ بتائیں، اس کو ویلیو کریں اور اسے کہیں کہ ہاں میں ویلیو کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے فیلنگز، تمہارے احساسات بہت اچھے ہیں. اب اس کو حقیقت کا روپ کیسے دینا ہے اس پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو ویلیڈیٹ کر دیں. کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کچھ ایسا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا. اچھا یہ جملہ بھی بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اس جملے کے استعمال سے بچوں کے اندر یہ برین کی پروگرامنگ ہو جاتی ہے کہ وہ لاپرواہ ہے. لہٰذا کبھی ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، بلکہ نقصان ہونے کی صورت میں، کیونکہ وہ ہو چکا ہے، ٹوٹنے والی چیز تو ٹوٹ گئی، آپ کے غصے کے اظہار سے اس نے جڑنا نہیں. لہٰذا بچے کو آپ یہ کہیں کہ بیٹا یہ جو نقصان ہوا ہے یہ کیسے ہوا کہ دوبارہ اس طرح کا نقصان نہ ہو، تو یہ بات اس سے پھر کی جائے. ہم کئی دفعہ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے. اچھا یہ ان کے اندر یہ پیغام دیتا ہے کہ جیسے وہ کیپیبل نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں. کبھی بھی بچوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، بلکہ انہیں آپ یہ بتائیں کہ اس کام کے کرنے کے ادر آپشنز بھی موجود ہیں، دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں جن کے ذریعے آپ اس کام کو اور بہتر کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر فلاں یہ کام کر سکتا ہے، اگر عامر یہ کام کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے. جب ہم بچوں کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں تو ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ہم میں کچھ کمی ہے، میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا کہ وہ اچھا ہے. لہذا کبھی اپنے بچوں کو کمپیئر نہ کریں، بلکہ اپنے بچوں کو کیپیبل جانیں، باصلاحیت جانیں، اور انہیں ہمیشہ اچھا انسان بننے کا گمان دیتے رہیں، کیونکہ وہ اچھا انسان بننے کے بھرپور تقاضے پورے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک انسان کو بڑا مکمل بنایا ہے.